من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات محمد. 1443 ہجری کے عشرہ ماہ رضا کی آج مرکزی امام بارگاہ بابی گھاٹ فیصل آباد میں پہلی تقریر اور پہلی مجلس میں شریک ہیں. اور پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں حسین ابن علی کا غمخوار بنا کر انسانوں میں شمار کیا ہے. اور حسین کے غم سے دور رہنے والوں کی طرح ہمیں جانوروں میں شمار نہیں کیا. جس کے دل میں کسی بھی مصیبت زدہ کا غم نہیں ہوتا وہ چلتا پھرتا حیوان ہوتا ہے. حیوان کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے اس کے دل و دماغ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مصیبت کا شکار ہے تو اس وقت اس کا امتحان ہوتا ہے کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھنے والا انسان ہے یا حیوان ہے. اس وقت اگر کہیں پر بھی جہاں پر بھی عالم انسانیت ہے اور جہاں پر بھی محرم کا چاند دیکھا جا چکا اور فرش عزا بچھا ہوا ہے تو جہاں پر بھی انسان ہے وہ فرش عزا پر ہے. اس لیے کہ کربلا اللہ نے بنائی ہی انسانیت کے فروغ کے لیے.
جملہ ہے اور میرا جملہ نہیں ہے، حدیث معصوم ہے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تمام حضرات تک یہ جملہ پہنچنا چاہیے، اور پہنچے تو آپ سب کو بولنا بھی چاہیے، اس لیے کہ معصوم کا جملہ ہے، حدیث ہے، اور حدیث یہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی کربلا کے لیے، دنیا بنی ہی کربلا کے لیے، یعنی جو مرکز ہے، جو نقطہ ہے وہ کربلا، کربلا ہے تو دنیا دنیا ہے، کربلا ہے تو دنیا میں جو کچھ ہے وہ صحیح ہے، نہیں جملہ آپ تک نہیں پہنچا، اس دنیا میں اگر کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی کربلا کے لیے ہے، اگر کوئی عمل احسن انجام دیا جا رہا ہے تو وہ کربلا سے متصل، اس لیے کہ کربلا جیتی جاگتی تفسیر ہے اس آیت کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ خسارے میں نہیں ہیں جو کربلا والے ہیں اور جو ماتم والا عمل انجام دے رہے ہیں، عمل صالح ہے حسین پر گریہ کرنا، سب سے بڑا احسن عمل ہے حسین پر گریہ کرنا، نہیں میرے ساتھ، سب سے بڑا ایمان ہے کربلا پر ایمان، اس لیے کہ کربلا میں یہ جو حسین کا خون بہا ہے اور 72 لاشیں حسین نے اٹھائے ہیں، تو صرف اس لیے نہیں کہ حسین کسی ذاتی مقصد کے لیے نکلے تھے، حسین توحید بچا رہے تھے، حسین عدل بچا رہے تھے، حسین نبوت بچا رہے تھے، حسین امامت بچا رہے تھے، حسین قیامت بچا رہے تھے، اور حسین نماز بچا رہے تھے، حسین روزہ بچا رہے تھے، حسین حج بچا رہے تھے، حسین زکات بچا رہے تھے، حسین بتا رہے تھے کہ جہاد وہ ہے کہ جس میں حسین ہو، حسین کے بغیر کیسا جہاد، جو جہاد میں حسین سے متاثر نہیں ہے وہ جہاد نہیں فساد کر رہا ہے، کربلا پورے دین کی تکمیل کا بھی باعث ہے اور دین کی حفاظت کا بھی باعث ہے، ایک حسین اور پورا دین حسین کے کاندھوں پر، اس لیے کہ کل یہی حسین رسول کے کاندھے پر تھا اور آج کربلا میں پورا دین حسین کے کاندھے پر، پورا دین حسین کے کاندھے پر ہے، اس لیے میں نے کہا کہ جو آنکھ کربلا میں اور کربلا کے مسائل کے لیے اشبار نہیں ہے وہ کہے یا نہ کہے، پہچان لو کہ وہ چلتا پھرتا کوئی جانور ہے، کوئی حیوان ہے، کوئی وحشی ہے، کوئی چوپایا ہے، اس لیے کہ جہاں پر ایک قلب حزین ہے، ایک درد مند دل ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کربلا کے مسائل سنیں اور اس کے دل پر اثر نہ ہو۔ میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں اور میرے نوجوان دوست اسے محفوظ کریں، اور ہر سال میں سمجھتا ہوں کہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ انسانوں کا بالعموم اور مسلمانوں کا بالخصوص حافظہ بہت خراب ہے، مسلمانوں کا حافظہ بڑا خراب ہے، اس لیے کچھ باتیں انہیں بار بار یاد دلائی جاتی ہیں، یہ رونا غم حسین میں رونا، جملہ محفوظ کیا جائے کہ یہ غم حسین میں رونا انسان کو انسان برقرار رکھتا ہے۔ آج دیکھو مسلسل آپ ٹیلی ویژن پر بھی دیکھتے رہتے ہیں، میں کل رات دیکھ رہا تھا ٹی وی، صرف اس فیصلہ آباد ڈویژن میں جتنے کرائمز ہو رہے ہیں، پرسوں کی خبر ہے کہ یہی کہیں کسی علاقے میں ایک چھوٹی سی بچی 4 برس کی بچی کچھ وحشی جانوروں نے اغوا کیا اور کہیں اور نہیں لے گئے، مسجد میں لے گئے۔ اب اس سے آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، اس سے آگے میں جملہ نہیں کہہ سکتا، یہ آپ کے ٹی وی کی رپورٹ، میں ایک چھوٹا سا ایک منظر نامہ آپ کے حوالے کرتا، نہیں تو مسلسل کرائم، مسلسل بد کرداری ہے، مسلسل بد اخلاقی ہے، مسلسل دین اسلام سے دوری ہے، یہ ملا سر پر ٹوپی اور امامہ سجا کر صرف اپنے آپ کو سجا رہے ہیں، سیرت و کردار نہیں سجا رہے، سر پر پگڑیاں باندھ کر اپنے آپ کی سرداری ثابت کی جا رہی ہے، کیوں نہیں؟ خلاف آواز اٹھتی، محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عزاداری پر فتوے آ جاتے ہیں، کہاں گئے یہ سارے ملا کہ جہاں 3 دن پہلے کی خبر ہے کہ 4 سال کی بچی کو اللہ کے گھر میں لے گئے،
اور کیا کیا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کہاں گئے سارے ملا, کہاں گئے سارے مولوی؟ کیوں نہیں فتویٰ اٹھتا ہے اور کیوں نہیں ان وحشی جانوروں کے خلاف آواز اٹھتی ہے؟ کربلا یہی ہے. کربلا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے کربلا. جرأت اظہار حق کا نام ہے کربلا. انسان کی انسانیت کو جگانے کا نام ہے کربلا. انسان کو وحشت سے, جنون سے عقل و خرد کی طرف لانے کا نام ہے کربلا. تو اگر جملہ یہ ہے, اگر یہ وحشی جانور جنہیں ملاؤں نے مجلس عزا سے دور رکھا ہوا ہے, اگر یہ وحشی جانور مجلس عزا کے فرش پر آ کر بیٹھتے اور عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر روتے تو کسی کے شانے نہ کاٹتے. یہ وحشی جانور, یہ اغوا کرنے والے, یہ چور, یہ ڈکیت, یہ ڈاکو, اگر ملا انہیں فرش عزا سے دور نہ رکھتے اور کہتے کہ فرش عزا پر آ کر بیٹھو, یہ کسی مسافر کو راستے میں کبھی لوٹتے نہیں. جو عباس کے کٹے ہوئے شانوں پر گریا کرتا ہے وہ کسی کے بازو نہیں کاٹنے. جو کسی کڑیل جوان کے زخمی جگر پر گریا کرتا ہے وہ کسی جوان کا خون نہیں بہاتا. جو علی اصغر کے زخمی گلے پر روتا وہ کسی ماں کی گود نہیں اٹھاتا. جو 4 برس کی سکینہ کے زخمی رخسار پر گریا کرتا وہ ہر بچی کو اپنی بچی سمجھتا ہے. یہ نقصان کیا ملا نے فرش عزا سے دور رکھنے پر, یہ نقصان کیا پوری ملت مسلمہ کا اور امت مسلمہ کا نقصان کیا مولویوں نے عزاداری کے خلاف فتویٰ لگا کر کہ پوری دنیا کو, پورے معاشرے کو بد کردار بنا. یہاں فرش عزا سے اٹھا ہوا کوئی شخص کسی کا قتل نہیں کرتا, کوئی کسی کے بازو نہیں کاٹتا, کوئی کسی بچی پر تشدد نہیں کرتا, اس لیے کہ کربلا کا رونے والا جانتا ہے کہ یہ پوری امت محمد کی امت ہے. یہ جتنے انسان ہیں کلمہ کو, یہ رسول کے کلمہ کو, یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور کسی شخص کو یہ اجازت بھی نہیں دی گئی دین اسلام کی طرف سے یا دین توحید کی طرف سے کہ وہ ناحق کسی کو قتل کرے, ناحق کسی پر کے املاک پر قبضہ کرے, ناحق کسی کے مال پر ڈاکہ ڈالے, ناحق کسی کو نقصان پہنچائے. اس لیے کہ ایک دوسرے کا مال دوسرے کے لیے امانت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. یہ ہے کربلا. اس لیے میں نے کہا کہ گریہ کرنا بہت ضروری ہے. جو وقت ہے نا, اس وقت خود بخود دل چاہتا ہے کہ کسی مظلوم پر رویا جائے. یہ عجیب وقت ہے. یہ فجر کے بعد کی ساعتیں عجیب ساعتیں. انہی ساعتوں میں 3 شعبان کو حسین بھی آسمانوں سے زمین کی طرف آئے تھے. بڑی خوشی تھی, بہت خوشی تھی رسول کے گھر میں بہت. رسول کا چہرہ سرخ تھا. رسول خوشی کا اظہار کر رہے تھے. کبھی حسین رسول کی گود میں, کبھی علی کی گود میں, کبھی زہرا کی گود میں. خوش ہے پورا گھر, خوش ہے پورا گھر. کیا اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی نعوذ باللہ کہ رسول خوش, اچھی لگ رہی تھی. بات تو صحیح ہے نا کہ رسول میرا محبوب, میرے محبوب کے چہرے پر خوشی کے آثار ہیں. تو قدرت بھی خوش ہے, قدرت بھی مسکرا رہی ہے. لیکن یہیں سے قدرت نے پیغام دیا کہ اصل دین اور اصل دنیا بنائی کس کے لیے گئی ہے, اس دنیا کا مقصد کیا ہے. ایک بار جیسے ہی رسول خوش تھے, جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا اے اللہ کے رسول, بات تحفہ درود و سلام, اللہ یہ کہہ رہا ہے یہ جو نواسا تمہاری گود میں اس وقت ہے, یہ کربلا کی زمین پر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے. تو اللہ نے اس وقت رسول کی آنکھوں سے آنسو بہا کر یہ بتا دیا کہ دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے گئی ہے, دنیا بنائی ہی حسین کے لیے گئی ہے. مجھے بتاؤ, آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں, پہلی مجلس ہے تو پہلی مجلس کا آغاز ہی مسائل سے کیا جاتا ہے. 2 جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ جس وقت رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں گے, کیا بیٹی کی آنکھیں خشک ہو گئی؟ کیا زہرا روئی نہیں ہوں گی؟ بابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر دیکھا, بابا آپ رو رہے ہیں, بابا آپ کے چہرے پر آنسو کی قطار, بابا سبب کیا ہے؟ اب مجھے بتاؤ, ایک باپ
کہ جس کے لیے بیٹی رحمت ہے، اور ایک وہ باپ جو عالمین کے لیے رحمت ہے، اس کی بیٹی اس کے لیے رحمت ہو، وہ کیسے اپنی بیٹی کو بتائے کہ ابھی چند لمحے ہوئے ہیں تیرے بیٹے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، کیسے خبر دے دے حسین کی؟ لیکن یہ رسول ہے، یہ رسول ہے، اور رسول چاہتے ہیں کہ دنیا کو بتائے کہ کربلا اور حسین اور اس دنیا کا رقص کیا ہے۔ کہا بیٹی ابھی ابھی جبرائیل نازل ہوئے اور مجھے بتایا کہ حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میرے ہی کلمہ گویوں کے ہاتھوں 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ میری مائیں بہنیں پس پردہ بیٹھی ہوئی ہیں، خدا آپ کی گودیوں کو سلامت رکھے، آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، اس کربلا کے فرش عزا کے صدقے میں خدا آپ کے سہاگ کو سلامت رکھے، میرے تمام نوجوانوں کو، میرے بزرگوں کو سلامت رکھے۔ میں صرف ایک جملہ نفسیاتی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کی ماں نے اسی وقت سنا ہو کہ میرا بیٹا 61 ہجری میں شہید کر دیا جائے گا، زہرا کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ زہرا مستجاب الدعوات ہے، زہرا خود اگر اللہ سے کہے تو اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ زہرا نام ہے لیلۃ القدر کا، زہرا کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ زہرا کے تو دروازے پر آ کر تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ زہرا کا یہی بیٹا جو حسین ہے، یہ کسی منزل پر آ کر کسی راہب کو 7 بیٹے بھی دے گا۔ زہرا چاہیں تو اسی وقت ہاتھ بلند کر کے کہے پروردگار تقدیر بدل دے، میرے بیٹے کی تقدیر بدل دے۔ لیکن خدا کی قسم سلام کرنا اور عالم انسانیت قیامت تک زہرا کے در پر سجدہ ریز ہو جائے پھر بھی کم ہے، زہرا کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت زہرا نے یہ نہیں کہا، اس لیے کہ زہرا مزاج شناس توحید بھی ہے، مزاج شناس رسالت اور نبوت بھی ہے۔ صرف زہرا نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ بابا تقدیر بدل دے، ایک بار صرف یہ کہا بابا جس وقت میرا لال ذبح کیا جا رہا ہوگا کیا اس وقت میں موجود ہوں گی؟ کہ نہیں زہرا تم بھی نہیں، میں بھی نہیں، علی بھی نہیں، حسن بھی نہیں۔ تو ماں نے روتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، جہاں جہاں عزادار بیٹھے ہو تمہارے لیے جملہ اور تمہاری آواز بلند ہو جائے، تو ماں نے صرف ایک جملہ کہا بابا پھر میرے حسین کو روئے گا۔ اجرکم اللہ، آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین۔ یہ ہے کربلا، یہ ہے دنیا جس کے لیے زہرا نے اسی وقت ایجنڈا دے دیا، زہرا نے اسی وقت لایا عمل بتا دیا۔ زہرا، رسول اور اللہ، 3 ہستیاں ہیں جن میں اسی وقت طے ہو گیا کہ دنیا بنائی ہی حسین کے لیے، دنیا بنائی ہی کربلا کے لیے۔ کہہ دیا زہرا اللہ ایک قوم کو خلق کرے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئے، جس کے جوان حسین سے علی اکبر پر روئے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگ شہیدوں پر روئے، جس کی خواتین حسین کے اہل حرم پر روئے۔ وہی قوم ہے آپ آ گئے، فرش عزا پر بیٹھ گئے۔ میں نہ اس قابل ہوں کہ تمہیں دعا دے سکوں، نہ اس قابل کے شکریہ۔ جس بیوی کے بلاوے پر تم آئے ہو، اس بیوی کا آخری بیٹا آج بھی پردے غیب میں یہاں پر بھی موجود ہے۔ میرے وقت کا امام یہاں موجود ہے، ایک ایک روتی ہوئی آنکھ کو دیکھ رہا ہے۔ اب تم اپنے لیے دعا نہ کرنا، اب وہ تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ فرش عزا پر بیٹھ گئے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین، خدا تمہارے رزق میں اضافہ کرے۔ ان کی اولاد نہیں ہے، پروردگار اولاد عطا فرمائے۔ ان کے پاس روزگار نہیں ہے، پروردگار روزگار عطا فرمائے۔ جن کے پاس روزگار ہے ان کے روزگار میں مزید وسعت عطا فرمائے۔ جن کو تجارت اور کاروبار کر رہے ہیں، پروردگار ان کی تجارت اور کاروبار میں ترقی دے۔ میری ماں بہنوں کے پردوں کو پروردگار سلامت رکھے، اور جس نے مجھ سے دعا کے لیے کہا پروردگار سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ بانیان فرش عزا کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے کہ پروردگار تیرے حبیب کے محبوب حسین کے فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے ہیں، پارے ہر بیماری سے محفوظ رکھ، ہر وبا سے محفوظ رکھ، خصوصاً یہ دنیا نے جو اس وقت وبا چھوڑی ہوئی ہے پروردگار اس وبا سے محفوظ رکھ۔ پروردگار یہ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب حسین کا تذکرہ سننے کے وسیلے سے تیرا ذکر سننے آئے ہیں، تیرا ذکر سننے آئے ہیں۔ تو پروردگار ان کو عباس کے علم کے سائے میں رکھنا، ان کو زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا۔ سننے آئے ہیں یہ حبیب کا تذکرہ، سننے آئے ہیں یہ حسین کا تذکرہ، حسین کا تذکرہ، حق کا تذکرہ۔ گفتگو شروع ہو چکی ہے، حسین کا تذکرہ، حق کا تذکرہ۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ جہاں پر حسین ہے وہیں حق، 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 حق۔
ہے میرے ساتھ؟ جہاں پر حسین ہے وہی حق ہے، اس لیے کہ حسین کسی اور کا بیٹا نہیں ہے، حسین اس کا بیٹا ہے کہ رسول نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں اصحاب کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا کہ العلی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو جس علی کے ساتھ حق ہے اسی علی کا بیٹا ہے حسین۔ اب جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا، تو اب یہ وراثت حق کی گئی ہے حسین کی طرف، جدھر جدھر حسین ادھر ادھر حق۔ اگر آج حسین دھوبی گھاٹ کے اس فرش ادا پر ہے تو یہیں پر حق بھی ہے، یہیں پر حق بھی ہے۔ تو ازل سے حق اور باطل ٹکراتے رہے۔ میرے ساتھ گفتگو شروع ہو چکی ہے اور اب میں موضوع کا اعلان کرنے جا رہا ہوں۔ ازل سے حق اور باطل ٹکراتے رہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پوچھا گیا، علی بیٹھے ممبر سلونی پر اور سوال پر سوال، علی جواب پر جواب دے رہے ہیں، تو وہیں پر کسی نے کھڑے ہو کے علی سے سوال کیا گیا، علی یا ابو الحسن، اے امیر المومنین، اے امام المتقین، اے سید المرسلین، اے قائد الغر المحجلین، سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا ہاں پوچھو، سوال پوچھو۔ کہ یا علی یہ بتائیے کہ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور، کتنا خود مختار اور کتنا مجبور، کتنا مختار کتنا مجبور۔ علی نے ایک فلسفہ دیا جو قیامت تک کے لیے فلسفہ ہے، اور نوجوان نوٹ کریں، اور میری گفتگو پوری دنیا میں اس وقت جا رہی ہے اور سب سن رہے ہیں کہ علی نے ایک فلسفہ دیا۔ پوچھا گیا کتنا مختار اور کتنا مجبور ہے انسان؟ علی نے کہا سنا، یہ کائنات جو اللہ نے بنائی ہے اس کائنات کا مقدر ہے، مقدر اس کائنات کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس دنیا کی تقدیر میں یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ یہاں قیامت تک حق اور باطل ٹکرائیں گے، حق اور باطل۔ نوٹ کریں جملوں کو۔ علی نے کہا اس دنیا کا مقدر ہے کہ یہاں قیامت تک حق اور باطل ٹکراتے رہیں گے، حق اور باطل کا مارکا رہے گا، حق بھی رہے گا باطل بھی رہے گا۔ کہا کہ تم اس دنیا میں بھیج دیے گئے تو اب تم مجبور ہو کہ تمہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا۔ سوال کیا ہے؟ انسان کتنا مجبور ہے اور کتنا خود مختار ہے؟ علی نے کہا قیامت تک اس دنیا میں حق اور باطل کی جنگ رہے گی۔ تم اس دنیا میں بھیجے گئے، آئے، پیدا ہوئے، یہ مجبوری ہے تمہاری کہ چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا ہوگا۔ رکھتا ہوں میں جملہ، جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں جہاں میری گفتگو اس وقت نیٹ پر سنی جا رہی ہے، سب جواب دیں کہ چاہے اس دنیا کا کوئی بھی بر اعظم، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب، چاہے عیسائیت ہو چاہے یہودیت ہو، چاہے ستارہ پرستی ہو چاہے شجر پرستی ہو، چاہے آفتاب پرستی ہو چاہے مہتاب پرستی ہو، چاہے بت پرستی ہو چاہے توحید پرستی ہو، چاہے خود پرستی ہو چاہے خدا پرستی ہو، جہاں پر بھی انسان آباد ہے ہر انسان اپنی اپنی جگہ حق اور باطل کی جنگ کا حصہ ہے یا نہیں؟ عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، بت پرست بھی ہے اور اسلام والا بھی۔ عیسائی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے، جی جناب سلامت رہے میرے ساتھ۔ عیسائی اپنے کو حق پر سمجھ رہا ہے اور جو اس کا مخالف ہے اسے باطل پر سمجھ رہا ہے، اس لیے وہاں پر بھی حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ یہودی اپنے کو حق پر سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو اس دنیا میں سانس لینے کا حق نہیں ہے، تو یہودی اپنے کو حق پر سمجھتا ہے اور مسلمانوں کو اور دیگر اقوام عالم کو باطل پر سمجھتا ہے، تو یہودی بھی حق اور باطل کے ٹکراؤ کا حصہ ہے۔ جو بت پرست ہے وہ اپنی بت پرستی کو حق سمجھتا ہے، بت پرست اپنی بت پرستی کو حق سمجھتا ہے، اور جو غیر بت پرست ہے انہیں باطل سمجھتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج انڈیا اور پاکستان میں اتحاد ہو چکا ہوتا۔ ہندو آپ کو نہیں مان رہا، کہتا نہیں بت پرستی حق ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ باطل، تو بت پرست بھی حق اور باطل کی جنگ کا حصہ ہے۔ اور پھر کلمہ گو اب تو سمجھتے ہی ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور جو توحید پرست نہیں ہے وہ باطل پر ہے، تو مسلمان بھی حق اور باطل کا حصہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ پہلا حصہ علی کی گفتگو کا کہ تم مجبور ہو، اس دنیا میں آ گئے، چاہو یا نہ چاہو۔ سلامت یہ پیچھے والے چاہو یا نہ چاہو تمہیں اس حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا۔ کہا یہ مجبوری ہے اور اختیار یہ ہے کہ چاہو تو حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ طرح یہ آپ کا حق ہے،
اتنی فکری تقریر میں صرف فیصل آباد کے اس مدن میں چھیڑتا ہوں، اور مجھے آپ کی سماعتوں پر اعتبار ہے کہ آپ ایک ایک جملہ سمجھ رہے ہیں اور مجھے بتاتے جائیے آخری آدمی تک، چاہے آپ بولیں نہ بولیں لیکن آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ بتائیں گے کہ میری گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہے گا، ازل سے حق اور باطل ٹکرائیں گے۔ علی نے کہا مجبوری یہ ہے کہ چاہو یا نہ چاہو حق اور باطل کی جنگ کا حصہ بننا پڑے گا، چاہے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہو، چاہے گھر میں ہی کیوں نہ بیٹھے، کم از کم دل سے تو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتے ہو۔ اور اختیار یہ ہے کہ اللہ تمہارے کان پکڑ کے تمہیں حق کی طرف نہیں لے جاتا، اختیار ہے، عقل دے دی تو اختیار دے دیا، یہ حق ہے یہ باطل ہے، چاہو تو باطل کے ساتھ ہو جاؤ چاہو تو حق کے ساتھ، کہ یہ ہے مجبوری یہ ہے اختیار۔ تو ازل سے ابد تک حق اور باطل ٹکرائیں گے، جہاں سے کائنات شروع ہوئی، جہاں سے انسانیت شروع ہوئی، جہاں سے تخلیق بشر کا سلسلہ شروع ہوا، آدم۔ اب ایک ایک بات میرا ساتھ دیں گے تو آگے بڑھے گی گفتگو، بہت محدود دائرے وقت میں گفتگو کو کامل کرنا ہے، میرے ساتھ آپ دیتے جائیں گے اور فکری تقریر آپ کے حوالے، اور بیچ میں یہ ایک دم میں موضوع کا اعلان کرنے والا ہوں، میری طرف متوجہ رہیے گا۔ جہاں سے تخلیق بشر کا آغاز ہوا، جہاں سے ابتدائے بشر ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کون ہے؟ حق۔ تو جو آدم کے مقابل آ جائے وہ باطل ہوگا۔ یہ پیچھے والے حضرات میرے ساتھ ہیں نا، اس لیے کہ بڑی اہم ترین گفتگو، اور جب موضوع کا اعلان کروں گا تو آپ کہیں گے کہ واقعی یہ موضوع حق بنتا ہے۔ آدم اپنی جگہ حق، تو آدم کے خلاف جو ہے وہ باطل، لیکن حق کے خلاف جو ہوگا وہ باطل ہوگا۔ آدم حق، شیطان باطل۔ جملہ آپ نے ضائع کر دیا، آدم حق ہے شیطان باطل ہے، جملہ پلٹ دو، آدم حق ہے نا اور شیطان باطل ہے، تو اب جو حق کے مقابل آ جائے وہ شیطان ہوتا ہے۔ جو حق کے مقابل آ جائے وہ شیطان، باطل شیطان، ہر دور میں شیطان باطل رہا ہے اور باطل شیطان رہا ہے، اور ایسا ہوا نہیں ہے کہ اللہ نے حق کی پہچان نہ کروائی۔ جملہ بڑا میں نے کہا تھا، ایسا ہوا نہیں کہ اللہ نے حق کی پہچان نہ کروائی۔ ارے اس وقت تو کوئی خطا کار انسان تھا ہی نہیں، انسان کو مشکل ہوتی ہے نا حق کو پہچاننے میں، اس وقت تو سارے کے سارے معصوم ملائکہ تھے، اللہ نے ان معصوم ملائکہ تک کو بتایا کہ آدم حق ہے، تو کیا خطا کار انسانوں کو نہیں بتائے گا کہ علی حق ہے؟ توجہ فرمایا، تو حضرت آدم علیہ السلام حق، یعنی جہاں سے سلسلہ آغاز ہو رہا ہے، جہاں سے ابتدائے آفرینش ہے، جہاں سے تخلیق بشر کی ابتدا ہو رہی ہے، وہیں سے اللہ نے بتایا کہ ہر دور میں حق رہے، کہیں کسی دور میں بھی دنیا حق سے خالی نہیں رہی، اور حق کو میں پہچان گا، اور آدم حق ہے، اور جو آدم کا انکار کر دے وہ باطل ہے۔ وہاں کیا مسئلہ؟ مسئلہ صرف یہ تھا کہ اللہ کہہ رہا تھا میری مانو، اللہ کہہ رہا تھا میرا حکم مانو۔ اللہ جس چیز کو عبادت کہے گا وہی عبادت ہوگی، اپنی طرف سے عبادت نہیں بنائی جائے گی، جس چیز کو اللہ عبادت کہے گا وہ عبادت ہوگی۔ اصل عبادت ہے حکم خدا کی اطاعت، جو اللہ کہے وہ مانو۔ اللہ ہر دور میں لائق سجدہ ہے، کسی وقت بھی اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ معبود نہ ہو، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر ساعت، ہر نفس، اللہ معبود، ہر وقت وہ لائق سجدہ، کسی وقت بھی اس کے غیر کو سجدہ نہیں ہو سکتا، لیکن جب وہی کہہ دے کہ اس وقت مجھے نہیں آدم کو سجدہ کر، مجھے نہیں آدم کی طرف اپنے سجدوں کو رکھو، تو اب اللہ کو سجدہ کرنا گناہ ہوگا۔ یہ صرف جملہ آپ سمجھ سکتے ہیں، ملا نہیں سمجھ سکتا، ملا یہ جملہ نہیں سمجھ سکتا، عالم سمجھ سکتا، عالم سمجھ سکتا ہے جملہ، ملا یہ جملہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس وقت اللہ کہہ رہا ہے مجھے سجدہ نہیں ہوگا، آدم کو ہوگا، تو اس وقت اللہ کی طرف سجدہ کرنا گناہ، حالانکہ اللہ تو ہر وقت لائق سجدہ ہے،
اس وقت اللہ کی طرف سجدوں کا رخ موڑ دینا گناہ تھا، اور جو اس وقت اللہ کو سجدہ کرتا وہ یقیناً باطل ہوتا، یقیناً باطل ہوتا۔ کام تو حق والا کر رہا تھا، نیت باطل تھی۔ دیکھیں یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ دو لشکر ٹکرائے شام کی سرحد پر، ادھر بھی صفیں جمی ہوئی ادھر بھی صفیں جمی ہوئی، مارکے کا نام صفین، ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر، ادھر علی ادھر صبح والا ادھر شام والا۔ اور ادھر وہاں سامنے والے لشکر بہت بڑا ایک جملہ کہا گیا اور بڑا حق والا جملہ تھا۔ وہاں سے آواز اٹھی الحکم للہ الامر للہ، حکومت بھی اللہ کے لیے ہے اور حکم بھی اللہ کے لیے ہے۔ علی کے چاہنے والوں نے کہا یا علی یہ جملہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات تو حق کہہ رہے ہیں۔ علی نے کہا بات حق ہے لیکن نیت باطل ہے، نیت باطل۔ تو شیطان اللہ کو لائق سجدہ سمجھ رہا تھا، کام تو صحیح تھا، نیت باطل تھی، اس لیے کہ غرض کا سجدہ کر رہا تھا۔ تو اللہ نے ہر دور میں حق کو پہچانوایا، کہا حق یہ ہے آدم، اور جو حکم سجدہ سے انکار کر دے گا وہ باطل ہوگا۔ تو آدم اپنے دور میں حق اور شیطان اپنے دور میں باطل۔ تو جس کو اللہ نے حق قرار دیا، جسے اللہ حق قرار دے رہا ہے آدم، تو کیا اس آدم کو صرف نام کا آدم بنایا؟ نہیں، کہہ دیا کہ ہم نے آدم کو حق قرار دیا ہے، تو ہم نے کسی استاد نے نہیں، کسی ملک نے نہیں، کسی فرشتے نے نہیں، ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم ہے۔ آدم حق ہے، علم آدم الاسماء کلھا، یعنی حق وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کل اسم اعظم کا علم ہوتا ہے۔ پہچان آ گئی؟ حق جو حق ہوگا اللہ کی طرف سے بنایا ہوا، وہ علم آدم الاسماء کلھا کی منزل پر ہر اسم سے واقف ہوگا، ہر علم سے واقف ہوگا۔ آدم حق، شیطان باطل۔ دور آگے بڑھا، نوح کا دور آ گیا۔ اب تو پہچاننا کوئی دشوار ہی نہیں ہے۔ نوح کو کسی اور نے نہیں کہا تھا کہ نوح حق ہے، نوح کو اللہ نے کہا کہ نوح حق، اللہ کا بنایا ہوا نوح حق، اور اس نوح کے ذریعے سے جو کام اللہ نے کروایا وہ کشتی، وہ حق۔ تو جو کشتی حق ہوتی ہے اسے کشتی نجات کہا جاتا ہے، جو حق ہوتی ہے کشتی اسے کشتی نجات کہا جاتا ہے۔ کہ نوح ہماری طرف سے حق، اور نوح کو ہم نے کشتی نجات عطا کی ہے، تو ہم نے جسے حق بنایا ہے اسے ہم نے خالی ہاتھ نہیں رکھا۔ کیا دے دیا؟ کہ نوح کو ہم نے نگاہ دے دی کہ پوری قوم جہاں جہاں آباد ہے، ایک مرتبہ سب پر نگاہ ڈال کے کہا پروردگار تو ان پر جلدی سے عذاب لیا۔ سورہ نوح اور جناب نوح کی دعا قرآن جا کے پڑھ لیجیے، پروردگار تو ان سب پر عذاب لیا اس لیے کہ میں قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں دیکھ رہا۔ میں قیامت تک ان کی نسلوں میں کوئی مومن نہیں دیکھ رہا، یعنی اللہ نے نوح کی نگاہ کو میزان حق قرار دے دیا کہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے تو سامنے کے آدمی کی بات کرو نا، اس کی قیامت تک کی نسلیں تو ابھی آئی ہی نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو اللہ حق کہتا ہے اسے نگاہ حق دیتا ہے، نگاہ حق دیتا ہے۔ میں نے جملہ اردو میں کہا تو آپ خاموش ہو گئے، جسے اللہ حق کہتا ہے اللہ اسی کو عین اللہ بھی کہتا ہے۔ ادھر سلامت رہے آپ۔ تو نوح اپنے دور میں عین اللہ، اپنے دور میں عین اللہ، اس لیے کہ نوح کی نگاہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو دیکھ رہی تھی کہ پروردگار ان میں سوائے فاجر اور کافروں کے کوئی نہیں آنے والا۔ کیوں نوح تم نے کیسے دیکھ لیا؟ ابھی تو ان کی نسلیں ان کے سلبوں میں، ہم نے کیسے دیکھ لیا؟ کہ جہاں اللہ جس نگاہ کو اپنی نگاہ کہہ دے، جس آنکھ کو اپنی آنکھ کہہ دے، وہ آنکھ قیامت تک دیکھ رہی ہوتی ہے، نسلوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن یہ اختصاص ہے میرے مولا علی کا۔ میں اس منزل پر مولا علی کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ نہیں کہوں گا، اس منزل پر میں مولا علی کی تلوار کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ کہوں گا۔ جو نسلوں کو دیکھ کر چلتی ہے۔
تو جسے اللہ حق قرار دے اسے اللہ خالی حق نہیں رہنے دیتا. کہ اپنے دور میں آدم حق, ہم نے آدم کو علم دے دیا اسما کا. اپنے دور میں نوح حق, تو ہم نے نوح کو نگاہ دے دی, کشتی نجات دے دی. اب نوح کے مقابلے میں جو ہو وہ باطل. نوح کے مقابلے میں جو ہو, نوح کی قوم تو باہر تھی, پہلے تو گھر میں مخالفت تھی. نوح جیسے نبی کی بیویاں نوح کی مخالف, یعنی نبی کی بیوی مخالف. تو اب جب نوح حق ہے تو امرات نوح باطل, نبی کی یہ بیویاں باطل ہو گئے, اس لیے کہ حق کے مقابل آ گئے. قرآن ہے, قرآن ٹھیک ہے. تو اب آدم اپنے دور میں حق, آدم کے مقابل شیطان آیا باطل. نوح اپنے دور میں حق, نوح کے مقابل جو بھی آ گیا باطل. تو اللہ حق کی بھی پہچان کرواتا ہے, باطل کی بھی پہچان کرواتا ہے. حق کی پہچان نام لے کے کرواتا ہے اور باطل کی پہچان نشانی سے کروا دیتا ہے, جو اس کے مقابل آ جائے. جملہ یاد رکھیں, جو اس کے مقابل آ جائے. ابراہیم اپنے دور میں حق, ابراہیم اپنے دور میں حق, تو جو ابراہیم کے مقابل آ گیا نمرود جیسا وہ باطل. ابراہیم کو خالی ہاتھ تو نہیں بھیجا, ابراہیم حق پر ہے نا, حق پر ہے نا. تو جو حق پر ہوتا ہے آگ اسے جلاتی نہیں. بیٹھے ہوئے آگ اسے نہیں جلاتی, حق پر جو ہوتا ہے آگ اسے نہیں جلاتی, چاہے دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو, اسے آگ نہیں جلاتی. حضرت ابراہیم حق پر آگ گلزار بنا دی, ملکوت تک بھیج دیا. کیا ہم تمہیں ملکوت دکھاتے, اپنے اقتدار کا تمہیں مرکز دکھاتے, جاؤ دیکھو ہم کیسے مردوں کو زندہ کرتے, اب کس طرح رزق تقسیم کرتے. اے نوح, اے ابراہیم, اب تمہیں ملکوت السماوات والارض دکھا رہے ہیں. تو جسے حق کہا اسے سب کچھ عطا کر دیا. ٹھیک ہے. موسیٰ اپنے دور میں حق, موسیٰ اپنے دور میں حق, یعنی بیضا بھی دیا حق کو, عصا بھی دے دیا اور زبان کو تاثیر بھی دے دی. عصا مارو گے دریا دو ٹکڑے ہو جائے, جتنے ٹکڑے چاہو گے ہوتے چلے جائیں. بیضا دے دی, ہاتھ ایسے کرو گے پوری دنیا منور ہو جائے گی. اور میں تو دور پر بار بار بلا رہے ہیں, آؤ ہم سے بات کرو, آؤ ہم سے بات کرو. تو نوح اپنے دور میں حق, اور جو نوح کے مقابل آ گیا فرعون وہ باطل, جو حق کے مقابل آ جائے وہ باطل. عیسیٰ اپنے دور میں حق, تو حضرت عیسیٰ کو خالی ہاتھ نہ رہنے دیا. عیسیٰ جس سے ہم بیمار پیدا کریں اسے تم شفا دے دو. عیسیٰ جسے ہم مردہ کر دیں اسے تم زندہ کر دو. عیسیٰ جسے ہم نابینا پیدا کریں اسے تم بینائی دے دو. عیسیٰ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا, تم پرندے بناؤ مٹی سے. جیسے ہم نے آدم کی جسم میں روح ہوگی ویسے تم پرندوں کے جسم میں روح ہوگو, اور وہ اسی طرح اڑتے پھرتے نظر آئیں گے. حضرت عیسیٰ اپنے دور میں حق, تو جو عیسیٰ کے مقابل آ گیا وہ باطل, جو عیسیٰ کے مقابل بنی اسرائیل آ گئے وہ باطل. تو اب سلسلہ رکے گا تو نہیں نا, یا ابھی بھی کچھ کہنے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ یہی تک تو آپ کو لانا تھا. آدم اپنے دور میں حق, شیطان باطل, نوح حق, جو نوح کے مقابل آ جائے وہ باطل. ابراہیم حق, جو ابراہیم کے مقابل آ جائے وہ باطل. موسیٰ حق, جو موسیٰ کے مقابل آ جائے وہ باطل. عیسیٰ حق, جو عیسیٰ کے مقابل آ جائے وہ باطل. تو سلسلہ رکا نہیں. محمد حق, جو محمد کے مقابل آ جائے وہ باطل, سلسلہ رکا نہیں. علی حق, جو علی کے مقابل آ جائے وہ باطل. اب سلسلہ رکا نہیں. حسن حق, جو حسن کے مقابل آ جائے وہ باطل, سلسلہ رکا نہیں. حسین حق, جو حسین کے مقابل آ جائے وہ باطل, سلسلہ رکا نہیں. ارے زین العابدین حق, جو زین العابدین کے مقابل آ جائے وہ باطل. محمد باقر حق, جو محمد باقر کے مقابل آ جائے وہ باطل. جعفر صادق حق, جو جعفر صادق کے مقابل آ جائے وہ باطل. موسی کاظم حق, نارشید باطل. کر دیا میں نے موضوع کا اعلان. جبریل کا مولا, بوزر کا مولا, کمبر کا مولا, دمست کلندر, دمست کلندر, میرے عالم. بدبخت ہے وہ لوگ آذان بنا سن کے بھی جاگا نہیں کرتے. مولوی اس شہر کے باطل کو خبر دو,
جو موسی کاظم کے مقابل آ جائے وہ باطل، چاہے رشید ہو اسے اللہ نارشید کر دیتا. یہی میرا موضوع ہے کہ عظمت و اوصاف امام موسی کاظم علیہ السلام. بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے. ہم بتائیں گے کسی ملا کو کہ حق کیا ہے. یہ 7واں جو وارث رسول ہے یہ خود اپنی جگہ محمد ہے. میرے ساتھ ہے نا؟ یہ خود اپنی جگہ محمد ہے، اس لیے کہ محمد نے مصطفیٰ نے بھری ہوئی مسجد نبوی میں اجلہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہیں کسی حجرے میں نہیں کہا تھا، کہیں کسی خلوت کدے میں نہیں کہا تھا، کہیں چھپ کر نہیں کہا تھا، کہیں کسی گھاٹی پر نہیں کہا تھا، کہیں پہاڑ پر چڑھ کر نہیں کہا تھا، کہیں کسی میدان میں غار میں چھپ کر نہیں کہا تھا. پیغمبر نے اجلہ اصحاب کرام کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہا تھا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں. تو اب جو محمد کی گستاخی کرے میرے ساتھ، جو محمد کی گستاخی کرے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مصطفیٰ کی گستاخی کرے وہ اپنے دور کا باطل ہے، وہ اپنے دور کا شیطان ہے، وہ اپنے دور کا ابو جہل ہے. ابو جہل. اور اگر کوئی ساتھ میں وارث رسول کی گستاخی کر رہا ہے تو چاند پر تھوکنے سے چاند کا کچھ نہیں بگڑتا. چاند پر تھوکنے سے کچھ نہیں بگڑتا، خود اپنا ہی چہرہ داغدار ہو جاتا ہے. میں تو صرف ایک جملہ کہتا ہوں، کیوں نہیں میری بات پر اور کیوں نہیں میری بات نہیں رسول کی بات پر کیوں نہیں عمل کیا جاتا. جہاں کسی دور کے محمد کی گستاخی ہو جائے، چاہے پہلا محمد ہو، چاہے اوسط ہو، چاہے آخر ہو، کسی بھی محمد کی شان میں گستاخی ہو جائے تو گستاخی کرنے والے کے فوراً ڈی این اے کو چیک کرو کہ اس کے باپ سے ملتا بھی ہے یا نہیں. جو فرمائے فوراً دیکھو کہ والد کا ڈی این اے بیٹے کے ڈی این اے سے مل رہا ہے یا نہیں. یہی چیزیں تو آپ چیک کرواتے ہیں نا کہ کسی کی اگر زیادتی ہو گئی تو فوراً ڈی این اے چیک کرواتے ہیں. لاہور بھیجا جاتا ہے، ڈی این اے چیک کرو، ڈی این اے میچ کر جاتا ہے تو مجرم قرار پاتا ہے. وہاں ڈی این اے میچ کر جائے تو مجرم، یہاں ڈش میچ کر جائے تو مجرم. اور پھر اگر ڈی این اے باپ سے میچ نہ کرے تو باپ کو سزا نہ دینا. پھر تو سزا تو سمجھ گئے وہ جو فرمانے. تو یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس کی گستاخی ہوئی اور کس کی شان بیان کی. یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنا شجرہ پہچان رہا ہے. کوئی شان بیان کر کے بتا رہا ہے کہ ہم اعلیٰ نسل ہیں، کوئی گستاخی کر کے بتا رہا ہے کہ ہم کل بھی بد نسب تھے آج بھی ہیں. توجہ فرما رہے ہیں آپ. تو اب جہاں پر بھی جو بھی حق کے مقابل آ جائے وہ باطل ہے. اپنے دور میں امام کاظم حق ہے. امام کاظم اس لیے کہ 7واں وارث رسول ہے، 7واں وارث رسول. ناموں میں عجیب کہ نام میں بھی فرق. ایک موسیٰ نبی گزرے، ان کا لقب تھا غضبان، موسی غضبان. یعنی موسیٰ وہ نبی کہ جو بڑے جلال والا ہے، بڑے غضب میں آ جاتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، بڑا جلال ہے اس کو. اور اب جب یہی نام امام کاظم تک آیا تو کہا یہ بھی موسیٰ ہے لیکن اسے پتا ہے کہ اپنے غصے کو قابو کیسے کیا جاتا ہے. کاظم ہے یہ موسی کاظم، اور نبی موسیٰ یہ امام موسیٰ. چاہیا کہ نام یقیناً اللہ کا رکھا ہوا نام موسیٰ، وہ بھی قابل قادر، یہ بھی قابل قادر. وہاں موسیٰ کا وزیر قابل قادر ہارون.
کا ناموں کے پھیر میں نہ جانا کہ کوئی ہارون سمجھ کے اپنا نام ہارون رکھ لے. کہاں بیٹھے آپ؟ تو ضروری نہیں ہے کہ وہی سیرت سے منتقل ہو جائے. حالانکہ کہا گیا ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں، اس لیے کہ ناموں کا اثر آتا ہے، لیکن جہاں ڈی این اے ہی مس میچ کر جائے تو وہاں نام بھی اثر نہیں کرتا. اور جب فرمانا ہے تو جہاں حق کے مقابل آ جائے چاہے کچھ بھی نام رکھ لو، باطل باطل ہی رہے گا، باطل باطل ہی رہے گا، حق حق ہی رہے گا. اس نے کہا موسیٰ غضبان، یہ موسیٰ کاذب کاذب کاذب، اس کو پتا ہے کہ جلال کو کیسے قابو میں کیا جاتا ہے. بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، نہیں پہنچ رہے آپ. آپ کو معلوم ہے کہ میرا پسندیدہ ترین موضوع جو ہے اس کو میں کہتا ہوں توحید. توحید میرا سب سے پسندیدہ موضوع ہے اور میں توحید آل محمد ہی بیان کرتا ہوں، ہے نا، توحید آل محمد. فرعون، نمرود، شداد، چلیے شیطان سے لے کے اور یہاں تک، شیطان سے لے کے یہاں تک سب انسان اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، سب اسی کی مخلوق. اب تک شیطان سے لے کے اب تک اس گزرتی ہوئی دنیا میں اس لمحے کتنی نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی، کتنی نافرمانی ہو رہی ہے. قتل ہو رہا ہے، غارت گری ہو رہی ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ڈکیتی ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے، باغات پر قبضہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی مخلوق اور اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچا. ٹھیک ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ایک لقب اور وہ ہے جل جلالہ. سلامت رہیں جو سمجھ گئے، خدا سب کو سلامت رکھیں. پیچھے والے حضرات بھی میرا ساتھ. جل جلالہ ربی، میرا رب بڑے جلال والا ہے. تو جلال والا ہے تو فوراً عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اسی صفت رب کو کہا جاتا ہے کہ جلال تو ہے لیکن اسے معلوم ہے جلال کو استعمال کب کرنا ہے. موسی کاظم نہ ہو تو اس کی یہ صفت جلال صفت کاظم سمجھ ہی میں نہ آئے کہ وہ جلال والا قدرت رکھتے ہوئے بھی کیسے افو درگزر سے کام لیتا ہے. سمجھ گئے کہ میرا سلام؟ تو اللہ کی ایک ایک صفت کا مظہر ہے میرے دور کا ایک ایک امام. اللہ کی صفت کاظمیت کا مظہر ہے میرا مولا موسی کاظم. موسی کاظم نے بتایا کہ وہ اپنے جلال کو کیسے قابو کرتا، وہ اپنے جلال کو روکتا کیسے ہے، وہ افو درگزر سے کام کیسے لیتا. جب اس کا ایک نمائندہ کاظم ہے تو وہ کتنا بڑا کاظم ہوگا. بہت بڑا جملہ آپ نے ضائع کیا. جب اس کا زمین پر بھیجا ہوا نمائندہ کاظم ہے تو خود اللہ کتنا بڑا کاظم ہوگا. وہ کاظم ہے. 5-7 منٹ دیں گے مجھے آپ؟ ذرا سا لیٹ بیٹھا تھا تو 5 منٹ دینا چاہتا ہوں. آپ کے پاس ہے نا موضوع ہے اور یقیناً نصرت امام یہی ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. اس گستاخ کو بتانا ہے کہ تو اپنا کام کر کے اپنا شجرہ بیان کر گیا. ہم آج اپنا شجرہ لکھوا رہے ہیں. ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار محمد میں، ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار سیدہ میں، ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار علوی میں. ٹھیک ہے، ہم سرخرو ہو رہے ہیں دربار حسین میں، اس لیے کہ حسین ہی کا تو بیٹا ہے، حسینی کا تو چوتھا بیٹا ہے نا موسی کاظم. تو آج دربار حسینی میں بھی ہم سرخرو ہو رہے ہیں. آج ہم اپنا شجرہ پہچانوا رہے ہیں. تو میرے عزیزو، چار دنیا کو پڑھو، چار دنیا کی کتابیں پڑھو. خصوصاً میں یہاں بیٹھے ہوئے مخلوق مجمع سے مخاطب، میرا یعنی یہ فخر ہے کہ مقتدر میرے اہل سنت برادران بھی تشریف فرما ہوتے ہیں اور مسلسل آتے ہیں. تو ان کی خدمت یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کہ فوڈ آف تھاٹ، یعنی کوئی بات ذرا عقل کی ہو جائے، کوئی پیغام پہ چلا جائے. یہ حدیث میں آپ کے سامنے حدیثوں کے اموال لگا سکتا ہوں، لیکن اس وقت میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جس کے لیے میں ایک جملہ ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم کا جملہ علامہ نظیم اجتہادی اعلی اللہ مقامہ کہتے تھے کہ جو صحیح مسلم کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں. جو صحیح مسلم کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں. تو اب جو صحیح مسلم ہے وہ صحیح مسلم کی بات مانتا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا، امام مسلم نے لکھا کہ پیغمبر نے اصحاب کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ سنا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. محفوظ کریں گے کہ جملہ ریکارڈ ہو رہا.
اور آپ کو پتا ہے میں کبھی بھی ممبر سے کہیں پر اختلافی بات کرنے کا قائل ہی نہیں، اس لیے کہ یہ پیغام ایک گلوبل پیغام ہے، گلوبل میسج ہے، سب کے لیے ہے، اسلام سب کے لیے ہے، حسین سب کے لیے ہے، فرش اعلیٰ سب کے لیے ہے۔ یہ فرش اعلیٰ یہ کھلا ہوا، ادھر سے بھی کھلا ہوا، ادھر سے بھی کھلا ہوا، چاروں طرف سے فرش اعلیٰ کے دروازے کھلے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کل حسین کو انتظار تھا حور کا، آج ہمیں انتظار ہے حور کا۔ آ جاؤ حور بن کے آنا، شرط یہ ہے کہ فرش ادا پر حور بن کے آنا، خواہشات کے غلام بن کر نہ آنا۔ غلام نہیں، حور کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ تو اب جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، من عصانی فقد عصیت، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی۔ جملہ آگے بڑھا دو آپ کی اجازت ہے؟ پھر کہا اللہ اللہ، اس سے محکم اور واضح حدیث کیا ہو کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پھر کہا من اطاع الامام فقد اطاع ومن عصى الامام فقد عصى، اور جس نے اپنے دور کے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ہے کوئی جملے کو سمجھنے والا؟ جملہ پہنچا نہیں، بہت کم افراد نے میرے ساتھ دیا کہ جس نے امام کی اطاعت کی، پہلے کیا کہا؟ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ امام ہے کون؟ میں امام مسلم کی حدیث آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور مسلموں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ امام ہے کون جس کا تذکرہ صحیح مسلم میں امام مسلم نے حدیث رسول کے ذریعے محفوظ کیا، جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو یہ امام ہے کون؟ جس کو رسول امام کہتے ہیں۔ جیتے رہے آپ ساتھ رہے سلامت رہے، جسے رسول امام کہتے ہیں، حالانکہ رسول خود امام ہے۔ حسن صادق صاحب کہا جاؤں میں بڑے جملے حوالے کر رہا ہوں اس لیے دیکھیے نا، رسول خود امام ہے، رسول امام ہے۔ پھر آپ چپ ہو گئے، رسول امام ہے، رسول نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، مطلبی بھی ہے، قرشی بھی ہے، مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، حسنی بھی ہے، حسینی بھی ہے، الہی بھی ہے نا، اور امام بھی ہے، امام بھی ہے رسول، خود امام ہے رسول۔ نہیں پھر آپ ساتھ رسول اپنے دور میں امام ہیں۔ اچھا اتنا صحیح مسئلہ بیٹھا ہے، آپ اسے وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے، میں صرف ایک لفظ کہوں گا آپ پہنچ جائیں گے۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا تو اللہ نے امتحان میں کامیابی کے بعد ابراہیم کو انعام کیا دیا؟ جی طرح سلامت رہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا۔ تو اگر آیت یہیں پر رک جاتی تو امامت ابراہیم پر رک جاتی۔ جملے میرے یاد رہے، اور اگلی تقریر میں سارے جملے ایک دوسرے سے جوڑے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میں موضوع سے ہٹتا نہیں، میری ایک تقریر دوسرے سے جڑی ہوئی۔ ابراہیم جیسے ہی کہا کہ ہم نے تمہیں امام بنایا تو آیت رکی نہیں۔ میں نے کہا نا اگر آیت رک جاتی تو شاید امامت ابراہیم پہ ختم ہو جاتی، شروع وہیں سے ہوتی، ختم بھی وہیں پہ ہو جاتی۔ فوراً کہا ومن ذریتی، کیا یہ ہوگا میری ذریت میں جائے گا؟ اللہ نے کہا جائے گا، بالکل جائے گا، لیکن ظالموں کے پاس نہیں جائے گا، ظالموں کے پاس نہیں جائے گا۔ اب ذریت ابراہیم میں امامت چلی، ذریت ابراہیم میں امامت چلی۔ آگے آنے والی تقریر میں بیان کروں گا کہ ابراہیم سے اسماعیل، اسماعیل سے قیدار، قیدار سے حمل، حمل سے نبت، نبت سے سلامہ، سلامہ سے عود، عود سے عود، عود سے عدنان۔ جان بوجھ کر روکا ہے، چاہا تو پڑھ دوں ابھی، لیکن روکا ہے دوسری تیسری تقریر کے لیے کہ اپنے موضوع سے متصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اب ذریت ابراہیم میں امامت جا رہی، تو اب جہاں پر ذریت ابراہیم ہے وہ امامت تلاش کرو، لیکن شرط کے ساتھ کہ امامت وہیں جائے گی جہاں ظلم نہ ہو، امامت وہیں جائے گی جہاں ظلم نہ ہو، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں، جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں۔ تو اب مجھ سے نہ پوچھنا، کسی ملا سے نہ پوچھنا، کسی پڑوسی سے نہ پوچھنا کہ ظلم کی تعریف کیا ہے،
وہ کہے گا کسی کے باپ پہ قبضہ کرنا ظلم ٹھیک ہے، ڈاکہ ڈالنا ظلم یہ بھی ٹھیک ہے، چوری کرنا ظلم یہ بھی ٹھیک ہے، تماچا مارنا ظلم ٹھیک ہے، یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنا ظلم یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن اصل تشریح ظلم کی اللہ سے پوچھی جائے گی، پروردگار تو بتا کہ ظلم کیا ہے؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ آپ مل کے پوچھتے ہیں اللہ سے، پروردگار تو نے کہہ دیا کہ ظالموں میں امامت نہیں جائے گی، تو اب ذرا تو یہ بتا دے کہ ظلم کیا ہے، تاکہ ظالم بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے قدرت نے لبے قدرت مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کیا تم نے دیکھو آیت پہنچ جائے تو بڑا دل نہ توڑ دینا، صرف آیت ہی سے تم پہنچ جاؤ کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ہم نے کیا پوچھا پروردگار سے، بارگاہ قدرت میں سجدہ ریز ہو کر سر تسلیم کم کر کے ہم نے پوچھا کہ پروردگار تو بتا دے کہ ظلم کیا ہے، اس لیے کہ تو جو تعریف ظلم کی بتائے گا اس سے ہٹ کے کوئی اور تعریف نہیں ہوگی۔ قدرت نے لبے قدرت پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا کیا تم نے سورہ لقمان نہیں پڑھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو اب جہاں شرک ہوگا وہ امامت نہیں آئے۔ تو اب نسل ابراہیم میں وہ شاخ تلاش کرنا کہ جہاں شرک نہ ہو اور جہاں شرک نہیں ہوگا وہی امامت جائے گی۔ تو نسل ابراہیم چلتے 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 آگے رسول، تو رسول اپنے دور کا امام ہے نا، یہی تک لڑانا تھا، رسول اپنے دور کا امام ہے، وہ رسول ختم ہو رہی ہے بات، جو اپنے دور کا امام ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ بھائی جب کہہ دیا تھا کہ میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو آپ کی اطاعت میں امام بھی تو شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اب بتائیں گے، کیا بتائیں گے کہ اگر میں کہہ دیتا کہ میری اطاعت کی اور یہیں پر حدیث ختم ہو جاتی، کاش کے جملہ پہنچ جائے، اگر میں یہ کہتا کہ میری اطاعت اور حدیث یہیں پر ختم ہو جاتی، آپ کی زیارت کا امتحان ہے میرے ساتھ، سلامت یہ خاموشی بتا رہی ہے میرے ساتھ حسن صادق صاحب، خدا کا شکر ہے کہ آپ نے توجہ سے سنو، یہ جہاں جہاں میری تقریر جا رہی ہے سب پورے ورلڈ میں وہ دیکھیں فیصلہ بات کی، اس مجمع فخر ہے مجھے اس مجمع، کیسی توجہ سے سنو، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی لکھا تھا گیبنز نے The Rise and Fall of Roman Empire میں، اس نے جملہ لکھا مجھے یاد آیا، اس نے کہا کہ جیسے ہی رسول نے دعوت انگریز مورخ ہے، اس نے کہا جیسے ہی رسول نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کہ کون ہے جو میرا اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا، وہی میرا وزیر ہوگا، وہی وزیر ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا۔ تو گیبنز کا جملہ بتاؤں، اس نے لکھا A profound silence came upon whole assembly۔ اس نے کہا پورے مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور کہا بیچ میں سے ایک 10 برس کا بچہ اٹھ کے کہتا ہے میں آپ کا ناصر ہوں۔ ایک سائلنس تھا، خاموشی، پورے مجمع پہ خاموشی چھائی ہوئی۔ اس وقت دعوت عام تھی، جو بیچ میں سے کھڑے ہو کے کہتا آج ہم اسی کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی کا ذکر ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو آپ سن رہے ہیں، خدا آپ کی باتوں کو سلامت رکھیں۔ تو رسول، میں نے کہا نا زیارت کا امتحان ہے، اگر رسول صرف یہ کہہ کے حدیث ختم کر دیتے کہ جس نے میری اطاعت کی، رسول امام ہے نا، تو امام اپنے لیے بھی کہہ رہا ہے جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، حدیث یہاں ختم ہو جاتی، تو اس کا مطلب ہے کہ ختم نبوت پر صرف نبوت ہی ختم نہ ہوتی بلکہ امامت بھی ختم ہو جاتی، پھر غدیر کی ضرورت بھی نہ پڑتی۔ لیکن رسول نے حدیث میں یہ کہہ کر کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، بتا دیا کہ مجھ پر نبوت ختم ہو جائے گی، امامت ختم نہیں ہوگی۔ جاتے جاتے اگر کسی کو کاندھے میں بلند کر کے من کنت مولا کہہ دوں تو اب یہی وہ امام ہے کہ جس نے اس کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ غدیر رکی نہیں، غدیر رکی، غدیر کے بعد حسن مصطفیٰ کے لیے علی نے غدیر قائم کیا۔ حسن یہ سوال پوچھنے آئے بیٹا، ذرا تم تو اس کے سوال کا جواب دے دو۔
تو حسن مشتبہ سے سوال کا جواب نہیں دلوا رہے تھے. میرا نوجوان جملہ ضائع نہیں کیجیے. ممبر سرونی پر حسن مشتبہ کو کھڑے کر کے سوال کا جواب نہیں دلوا رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے من کنت مولا ہو فہذا حسن مولا. حسن مشتبہ کے لیے غدیر قائم کر دی. حسن نے حسین کے لیے غدیر قائم کی. حسین نے زین العابدین کے لیے غدیر قائم کی. کہاں قائم کی تو آپ کو بتائیے نہیں تو مصائب آ جائیں گے. زین العابدین کے لیے حسین نے غدیر قائم کی. زین العابدین نے محمد باقر کے لیے غدیر قائم کی. محمد باقر نے جعفر صادق کے لیے غدیر قائم کی. اب جعفر صادق سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے بعد مولا کون ہے؟ تو اب اگر جعفر صادق کہہ دے کہ من کنت مولا ہو فہذا کاظم مولا تو کاظم حق ہے ہارون باطل ہے. اپنے دور کا محمد ساتواں محمد جائز محمد کے مقابل جب بھی آدھا ہے وہ باطل جائز دور میں جائز دور. تو اس لیے میں نے کہا کہ جرت اظہار حق ہونی چاہیے. حق بیان کرنے سے کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. جائیے آپ ختم ہو رہی ہے بات. آپ انگلینڈ جائیے اور وہاں ہائیڈ پارک ہے. ہائیڈ پارک بھرا رہتا ہے لوگوں سے کا جو جس کو کہنا ہائیڈ پارک میں آئے بول دیں. آزادی اظہار رائے کسی کے خلاف بولو کچھ نہیں کہا جائے گا. صرف یہ ہے کہ تشدد نہیں کر سکتے. انگلینڈ میں یہ ہے کہ آپ بول دیں آپس میں ایک دوسرے سے بحث کریں ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. پولیس بیچ میں کھڑی رہتی ہے کچھ نہیں بولتی. اس وقت پولیس بولتی ہے اگر آپ نے کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا کا تشدد کی اجازت نہیں ہے. رائے کا اظہار کرو. اگر سامنے والے کو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے گی تو وہ تمہارا ہو جائے گا. یہی تو اسلام کہہ رہا تھا اے رسول تلوار نہیں نکلے گی ان کو بھی بلا لو تم بھی چلے جاؤ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو جائے. یہ ہے اسلام. یہ ہے محمد. یہ ہے کربلا. آج اسی کربلا کی یاد کے لیے بیٹھے جس نے ہائے کہا ہے ممبر کی قسم اس نے اپنی قبر کی پہلی رات نور سے منور کر دی. میں تمہیں زین العابدین کا بیٹا ہوتے ہوئے تمہیں یہ جو تم نے ہائے کہا ہے میں تمہیں اطمینان دلاتا ہوں تمہاری قبر اب اندھیری نہیں رہے گی. جو نام حسین پر ہائے کہنے تھا وہ اپنی قبر میں چراغ لے کے جاتا ہے. اس کا استقبال پھر خود حسین ابن علی کرتے ہیں. آ گیا میرا رونے والا, آ گیا میرے مساجد پہ ہائے کہنے والا, آ گیا ہائے کہنے والا. نہ پڑھتا میں یہ جملہ حسن صادق جیسے ذاکر بڑا مرتبہ حسن بھائی سب سے بڑا مرتبہ یہ نوحانی ہے. آپ کے پاس اس سے بڑا کوئی تاج نہیں. اس سے بڑا لے جائیے کتنے ذاکرین ہیں جہاں میری آواز سنی جا رہی ہے. آپ کے حوالے کروں جملہ. میری کتاب انشاءاللہ پریس میں گئی بھی آ جائے گی ولایت العباس. اس میں نے ایک روایت لکھی ہے. ایک بہت بڑے عالم وہ بہت بڑے ذاکر بھی تھے, بہت بڑے ذاکر. اور روضہ خان کہتے ہیں ذاکروں کو وہاں مصائب پڑھنے والے ذاکر. تو ایک بار انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی روح پرواز روح نکل رہی اور روح پرواز کر رہی. تو کہتے آسمان سے میں نے کچھ سواریاں دیکھی. 27 نور کے گھوڑے تھے, ان پر کچھ ہستیاں بیٹھی ہیں. 27 کا جیسی میری نگاہ پڑی تو سب سے آگے جو تھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے وہ حبیب ابن مظاہر تھے. حبیب ابن مظاہر اور پیچھے 26 شہداء کربلا. حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ تمہیں حسین ابن علی نے بلوا لیا, تمہارا وقت آ گیا. حسین نے کہا تمہیں لے کے اپنے پاس آ جا. یہ جن کی آنکھیں ابھی بھی خشک ہیں کیا یقین نہیں آ رہا تھا؟ حسین بلواتے ہیں اپنے چاہنے والے کو. حسین طے کرتے کس رونے والے, کس چاہنے والے, کس عزادار کو کب بلانا. اور پھر جو ذاکر ہو یہ نہ سمجھنا کہ ہم ہی ذاکر ہیں. جب آپ یہاں بیٹھ کے ہائے حسین کہتے ہو تم ذاکر ہو جاتے. یقین کرتے تم ذاکر ہو جاتے. ایک بار کہا کہ حسین نے آپ کو بلوا دیا ہے, تمہیں بلوایا. ان روضہ خان نے کہا اے حبیب میرے مولا سے جا کے کہو جیسا انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. لیکن میری 2 بیٹیاں ہیں بھی چھوٹی ہیں,
میں چاہتا ہوں کہ شادیاں ہو جائیں، گھر کے کچھ کام کیا اتنی مہلت مل سکتی ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں تم رکو میں مولا سے پوچھ کے حبیب گئے، واپس آئے، کہا مولا نے اذن دے دیا، مولا نے تمہاری زندگی بڑھا اور تم نے جیسا کہا ہے تمہاری بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی۔ ختم ہو گئی روایت، سنیں گے؟ ذاکر نے ایک بار دیکھ کر کہا اے حبیب ابن مظاہر، میں نے تو سنا تھا کہ کربلا میں 72 شہداء تھے، اس وقت میں کل 27 کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیا بات؟ تو سنیں گے، حبیب نے کہا جو ذاکر اپنی پوری زندگی میں جتنے شہداء کے مصائب پڑھتا ہے اس کی موت کے وقت اتنے ہی شہداء اسے لینے آتے ہیں، اس لیے ہر شہید پر گریہ کیا کر، اس سے بڑا کوئی مرتبہ نہیں، اس سے بڑا کوئی تاج نہیں، اس منبر سے بڑا کوئی تخت نہیں ہے کہ جہاں حسین ابن علی لینے آ جائیں۔ خدا سلامت رکھے تمہاری بھیگی ہوئی آنکھوں کو، آج ایک گجری ہوئی ماں کو پرسہ دینے آئے ہو، گجری ہوئی ماں کو پرسہ دینے آئے ہو۔ کسی ذاکر نے خواب میں دیکھا حسین سر سے پاؤں تک لہو لہان ہے، سر سے پاؤں تک حسین کے جسم میں سوراخ ہوئے ہیں، ہر سوراخ سے لہو بہ رہا ہے، 1900 زخم تنے پاش پاش پر، یہ سے لکھا نا کہ 1900 زخم تنے پاش پاش پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ پورے جسم پر زخمی زخم، ہر زخم سے لہو رس رہا تھا۔ اس ذاکر نے کہا مولا اتنے زخم، کہا کہ امت نے بڑے زخم دیے ہیں۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا، پھر حسین کو دیکھا، حسین کے سارے زخم ختم ہو چکے تھے، سارے زخم ختم ہو چکے تھے۔ ذاکر نے پوچھا مولا یہ سارے زخم کل تک دیکھے اور آج سارے زخم ختم ہو گئے؟ کہاں سارے زخم ختم ہو گئے، صرف 2 زخم ہیں جو ابھی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے۔ تو مولا یہ سارے زخم ختم کیسے ہو گئے؟ اس کا جب مرہم لگا لیتا ہوں زخم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ مرہم کیا ہے؟ کہا جب جتنے عزادار میری مصیبت پر روتے ہیں تو ان کے آنسو میرے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں۔ کہ یہ 2 زخم جو آپ کہہ رہے ہیں ابھی ہرے ہیں، مندبل نہیں ہوئے، کہا ایک عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا غم، ایک علی اکبر کے زخمی جگر کا۔ اجر و مرحبا، آپ کی آوازیں بلند ہو جائیں، اس سے بڑا کوئی مسائل ہو نہیں سکتا میرے عزیز۔ پہلی محرم آ گئی، ختم کر رہا ہوں تقریر، ابھی آپ ماتم کریں گے اور یقیناً ماتم ہی کا مہینہ ہے۔ یہ ماتم ساری مصیبتوں سے، ساری بیماریوں سے بچاتا ہے، ساری آزاریوں سے بچاتا ہے۔ جو ماتم کا قائل نہیں ہے آج وہ ماتم کر کے دیکھے، اگر اس کے دل میں، اس کے جسم میں کوئی بیماری ہے، میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں تم شفا یاب ہو کر جاؤ، شفا یاب ہو کر جاؤ گے۔ ماتم ضرور کیا کرو، ماتم ضرور کیا کرو، اسی لیے نوحان کہتے ہیں نا کہ ماتم کرو تو یہ یقیناً ہمارے ہی حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ماتم کریں گے نا میرے عزیزوں، ہے نا میرے ساتھ۔ آج پہلی محرم آ گئی، فاطمہ زہرا کے لال کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ 1 یا 2 منٹ میں ایک بیمار بچی کا تذکرہ ہو جائے، حسین کی 9 برس کی بیمار بیٹی کا تذکرہ، ایک چھوٹی سی معصومہ کا تذکرہ ہو جائے، اور حسین کی بڑی محبت کرنے والی بیٹی۔ بیٹیاں تو بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے نا۔ دیکھو جب بیٹیاں ہو جائیں تو پریشان نہ ہوا کرو، اپنی بیویوں کو تانے نہ دیا کرو۔ جو ساس اور بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں ان ساسوں سے بھی کہتا ہوں کہ بیٹیاں بڑی رحمت ہوتی ہیں۔ میں خود بہت سے لوگوں کو جاتا ہوں، میری خود دعا رہی کہ مولا مجھے بیٹی دے، اس نے بیٹی مجھے عطا کی۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا انہوں نے صرف بیٹیاں ہی مانگی، انہوں نے مانگی ہی بیٹی، اور اللہ نے بیٹیاں ہی دی ہے۔ ذرا بیٹیوں سے محبت کر کے تو دیکھو، ذرا بیٹیوں کو سینے سے لگا کر تو دیکھو، رحمت آتی ہے۔ رحمت کا حساب نہیں ہوتا، نعمت کا حساب ہوتا ہے۔ اور ایک وہ بیٹی کہ جس سے حسین محبت کرتے ہو، جس سے حسین محبت کرتے ہو، ایک کو تو ساتھ لے گئے تھے نا 4 برس کی چھوٹی معصومہ، ایک کو چھوڑ دیا مدینے میں۔ مجھے بتاؤ کیا گزری ہوگی فاطمہ صغریٰ پر؟ کسی کے 6 بچے ہوں، 3 بچوں کو کچھ دے اور 3 کو کچھ نہ دے، تو جنہیں نہیں دیا انہیں صبر آ جاتا ہے کہ باقی 2 کو بھی نہیں دیا۔ لیکن اگر 5 کو سب دے دے اور 1 کو کچھ نہ دے تو جو 1 ہوتا ہے نا اسے بڑا غم ہوتا ہے، بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ حسین نے فہرست میں سب کا نام لکھوا دیا، صغریٰ کا نام نہ لکھا، صغریٰ کا نام نہ لکھوایا۔ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا گزری ہوگی چھوٹی بچی کا، کیا گزری ہوگی علی اکبر کی چہیتی بہن پر، کیا گزری ہوگی؟ بس قافلہ جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے،
آخری جملے اور تم نے گریہ کر لیا ہے اور خدا تمہارے ان آنسوؤں کو رمال زہرا میں جگہ عطا فرما دے. قافلہ جانے کے لیے تیار ہوا. حسین ابن علی نے ایک ایک بیوی سے کہا جاؤ صغرا کو آخری سلام کر کے باہر آ جانا. ہر بیوی سے کہا دیکھو رکنا نہیں, صغرا کے پاس رکنا نہیں. ایسا نہ ہو کہ صغرا دامن گیر ہو جائے اور تمہارا دل پسیج جائے. ایسا نہ ہو کہ تم مجھ سے یہ کہو کہ صغرا کو ساتھ لے چلو. ہر بیوی سے کہا جانا اور خدا حافظ کہہ کے باہر آ جانا, جانا اور الوداع کہہ کے باہر آ جانا. کچھ سننا نہیں, جانا اور الفراق کہہ کے باہر آ جانا, جانا اور صغرا سلام کہہ کے باہر آ جانا. ایک ایک بیوی آتی, صغرا خدا حافظ, صغرا خدا حافظ. کیا سن رہے ہیں؟ اگر ہاتھوں میں دم ہے تو سینے پہ رکھ لو. میں یہ نہیں کہتا کہ مارو سینے پر, صرف ایسے ایسے آہستہ 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 کہتے رہو. سب بیویوں نے کہا صغرا خدا حافظ, صغرا خدا حافظ, صغرا خدا حافظ. آخر میں علی کی بڑی بیٹی داخل ہو گئی. علی کی بڑی بیٹی, بڑی شہزادی داخل ہوئی, صغرا کے خیمے میں داخل ہوئی. اب یہ وہ بیوی ہے, شام والی بیوی وہ بیوی ہے کہ دنیا جاتی ہے باب الحوائج عباس کے دروازے پر, علی کے دروازے پر, لیکن دنیا کی جتنی خواتین ہیں وہ بڑی شہزادی کے دروازے پر, وہ بنت علی کے دروازے پر. کہ یہ وہ دروازہ ہے شام والی بیوی کا کہ یہاں سے کسی خاتون کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور جیسے ہی صغرا نے دیکھا میری بڑی پھوپھی آ گئی ہیں, پھوپھی نے سلام کیا, صغرا خدا حافظ. صغرا تیزی سے آگے بڑھی, پھوپھی کا ہاتھ پکڑ کے کہا پھوپھی اماں بابا مجھے نہیں لے جا رہے, بابا مجھے چھوڑ کر جا رہے. پھوپھی اماں مجھے ساتھ لے چلی, پھوپھی اماں مجھے ساتھ لے چلیے, پھوپھی اماں بابا سے کہیں مجھے ساتھ لے چلے. پھوپھی میری سفارش کر دیجیے, پھوپھی میری سفارش کر دیجیے. پھوپھی میں یہاں تنہا کیسے رہوں گی؟ اور اے پھوپھی میں اطمینان دلاتی ہوں, اگر سواریوں میں جگہ نہیں بچی ہے تو جہاں کنیزیں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں صغرا کو بٹھا دیا جائے, مجھے کنیزوں کی ہماریوں میں بٹھا دیا جائے. آپ جملہ سنو گے. ایک بار صغرا نے کہا پھوپھی اماں اس لیے ضد کر رہی ہوں, مجھے پتا ہے آپ جا کر واپس آ جائیں گی, میرا بابا واپس نہیں آئے گا, میرا بابا واپس نہیں آئے گا. آخری جملہ, سینے پہ ہاتھ مارو. زینب نے کہا اے صغرا تمہیں کیسے پتا چلا کہ بھائی واپس نہیں آئے گا؟ کہا پھوپھی اماں رات سے پشت پر کسی بیوی کی آواز سن رہی ہو, ہائے میرا لال, ہائے میرا حسین. میں جانتی ہوں وہ دادی زہرا کی آواز ہے. اب میرا بابا واپس